بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر مجلس، قائد کے عظیم سالار، ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن محترم ڈاکٹر رحیق احمد عباسی صاحب، امیر پنجاب، درویش تحریک، وفاؤں کی عظیم داستان محترم احمد نواز انجم صاحب، اور مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے شاہین صفت طلبہ، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ آج ہم محفل حسن قرات اور رمضان مبارک کی 23ویں رات میں اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت سے اپنے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے ہیں۔ مگر دوستان محترم، میں مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کی طرف سے آپ کے گوش گزار ایک پیغام کرنا چاہتا ہوں۔ حاضرین محترم، جب اسلام کا ابھی تک ظہور نہ ہوا تھا، جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فران کی چوٹی پر لوگوں کو ایک خدا کی دعوت نہ دی تھی، اس وقت تک دنیا میں کوئی ایسا ظلم نہ تھا جو رواج نہ پا چکا ہو۔ پوری دنیا میں ظلم کا دورہ تھا، پوری دنیا میں فحاشی عریانی اور بے حیائی کا دورہ تھا۔ مگر میرے آقا نے جب اس پیغام کو پڑھا، جب قرآن کی صدا دی، جب قرآن کو پڑھا اور قرآن کا پیغام عرب کے بدووں کو دیا، وہ لوگ جو تہذیب آشنا نہ تھے، جنہیں تہذیب کا پتہ نہ تھا، جو علم کا آشنا نہ تھے، جو جاہل قوم تھی، مگر چند سالوں کے اندر وہ قوم دنیا کو تہذیب سکھانے والی بن گئی۔ مگر پوری دنیا میں ظلم و ستم کا خاتمہ ہو گیا۔ پوری دنیا میں اس قرآن صحیح انقلاب کی برکتوں سے پوری دنیا کے اندر امن و آشتی کا دورہ ہو گیا۔ مگر دوستان محترم، جب امت مسلمہ اس قرآن سے دور ہوتی گئی، جب امت مسلمہ نے اپنا ناطہ اس قرآن سے توڑ لیا، تو علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان میں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارکے قرآن ہو کر۔ دوستان محترم، آپ کی طرف یہ سوال پھینک رہا ہوں، آپ سے میں سوال کر رہا ہوں، آخر آج قرآن کی تلاوتیں بھی ہوتی رہیں اور دین کی قطریں بھی مٹتی رہیں، آج دین کی تلاوتیں ہوتی رہیں، محافل حسن قرات ہوتی رہیں، پوری دنیا میں 1.5 ارب مسلمان موجود رہے، مگر آج مسلمانوں پر دنیا کے کونے کونے میں ظلم و ستم روا رکھا جاتا رہے۔ آخر کس چیز نے قرآن پڑھنے والوں کو آمادہ انقلاب نہ کیا؟ آخر کس چیز نے ہماری غیرت کو ختم کر دیا؟ دوستان محترم، اس مایوسی کے دور میں جب ہر طرف جہاں بھی چہار دانگے عالم نظر دوڑاتے ہیں، سوائے مایوسی کے کچھ نظر نہیں آتا۔ مگر قربان جاؤں اللہ کی رحمت پر، اللہ کو اس امت پر پیار آیا، اور پھر ہمارے اندر 19 فروری 1951 کو شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی صورت میں ایک مسیحا بھیج دیا، ایک ایسی ہستی بھیج دی جس نے پھر اس امت کو صدا دی کہ آؤ، ذلت تمہارا مقدر نہیں، مایوسی چھوڑ دو، خدا کی قسم تمہیں قرآن دیا گیا ہے، تم نبی احمد کے ماننے والے ہو، مایوسیاں چھوڑو، آؤ دوبارہ اپنا ٹوٹا ہوا ناطہ قرآن اور صاحب قرآن سے جوڑ لیں۔ دوستان محترم، اعتکاف کے اندر آنے والوں، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کوئی آوارہ خیالات کا نام نہیں، کوئی آوارہ جذبات کا نام نہیں۔ ارے قائد کے دیوانوں، قائد کے پروانوں اور قائد سے محبت کرنے والے مستانوں کی تنظیم ہے۔ مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ دوبارہ آقا سے اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنا چاہتی ہے۔ دوستان محترم، اعتکاف سے جانے کے بعد اگر ہمارے اندر انقلاب کی طلب پیدا نہ ہوئی، دین کی قوت پیدا نہ ہوئی، دینی اہمیت پیدا نہ ہوئی، تو دوستان محترم، قرآن کی تاثیر آج بھی باقی ہے۔ یہی قرآن تھا، ہم عرب کے لوگوں سے زیادہ جاہل نہیں۔ قرآن نے تو بلندی عطا کی اور پوری دنیا کو امن آشنا کیا، مگر دوستان محترم، اگر قرآن سن کر ہمارے اندر تڑپ انقلاب پیدا نہ ہوئی تو قرآن کی تاثیر ختم نہیں ہوئی۔ ہم
اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو چکے۔ اگر ہمارے اندر دین کی بقا کی غیرت پیدا نہ ہوئی، دین کے احیاء کی پیدا نہ ہوئی، اور اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا مجدد جو پیغام دے رہا ہے، جو صدا دے رہا ہے، جو ندا دے رہا ہے، دوستو آج اگر ہم قدر نہ کی تو تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ دوستان محترم، اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں۔ آؤ ہم اپنے قائد شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی اس صدا پر لبیک کہیں اور آمادہ انقلاب ہو جائیں۔ یہ قرآن کی تلاوت، یہ میرے دوستوں کی شب و روز کی کاوش، اور میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا چلوں۔ میرے بھائی پاکستان کے کونے کونے میں وسائل کی قلت کے باوجود بھی وہ قائد کا پیغام عام کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی جوانیوں کو داؤ پر لگا دیا۔ ایک دفعہ پشاور یونیورسٹی کے اندر میں وزٹ پر تھا، میرا ایک دوست رات کی تاریکی میں مجھے گھما رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے رات کی اس تاریکی میں، تو جیسے سارے نوجوان لہو و لعب میں مگن ہیں، تیرے جیسے سارے نوجوان دین کے سبق کو بھلا چکے ہیں، آخر وہ کون سی چیز ہے جس نے رات کی اس تاریکی میں تجھے بھاگنے پر مجبور کر دیا؟ وہ کہتا ہے جج صاحب یہ آج پہلی رات نہیں، واللہ میری ساری راتیں اسی طرح ان یونیورسٹیز کے اندر گھومتے ہوئے گزرتی ہیں۔ میں نے پوچھا میرے عزیز محترم، اے میرے مصطفی نوجوان، اے میرے مصطفی شہین، کس چیز نے تجھے راتوں کو جاگنے پر مجبور کر دیا؟ اس نوجوان کا جملہ سنیں، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھیں۔ وہ کہتے ہیں جب قائد کی سفید بالوں کو دیکھتا ہوں، جب میں قائد کی سفید داڑھی کو دیکھتا ہوں، مجھے آشا آتی ہے کہیں ایسا نہ ہو جس کے لیے میرے قائد نے اپنا بچپن قربان کر دیا، جس امت کے لیے قائد نے جوانی دے دی، ارے 22 گھنٹے جو قائد جاگتا رہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ انقلاب، وہ خواب جس کو وہ دیکھنا چاہتا ہے، ان کی حیات میں شرمندہ تبھی نہ ہو۔ میں جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو میں بیٹھ نہیں سکتا، میں ساری عمر رات اسی طرح دوڑتے گزار دیتا ہوں۔ دوستان محترم، وہ شیخ تو 1200 کتابیں لکھ کر 6000 خطابات لے کر اپنا سب کچھ اس امت کو دے چکا۔ آؤ مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کا یہ پیغام ہے کہ جب ہم اعتکاف سے جائیں تو پاکستان کا کوئی ایسا کونا نہ بچے جو باہر سے تشریف لائے، دنیا کا کوئی ایسا کونا نہ بچے جہاں ہم اپنے قائد کے اس مشن مصطفی کو پہنچا نہ دے۔ ارے یہ انقلاب امن کا انقلاب ہے، آشتی کا انقلاب ہے، محبت کا انقلاب ہے، مرافت کا انقلاب ہے، مودت کا انقلاب ہے۔ مصطفی انقلاب کے سپاہیوں، آؤ آج یہ عزم کریں کہ ہمارا جینا مرنا مصطفی انقلاب کے لیے ہوگا۔ ہم جیئیں گے تو دین کی غیرت لے کر جیئیں گے، ورنہ دنیا میں پہلے بھی لوگ چلے گئے، چلے ہم نے بھی جانا ہے۔ جیئیں گے تو دین کی عزت لے کر، جیئیں گے تو دین کی حرمت لے کر، اور اگر کٹ مرے تو قائد کے پیغام پر اگر جان دینی پڑی، ایک جان تو کیا ہزاروں جانیں بھی لٹا دیں تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ دوستان محترم، آپ کے جذبات اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ آپ قائد کے پیغام پر سب کچھ لٹائیں گے۔ دوستان محترم، جب انقلاب کی بات آتی ہے تو موزے تنگ کا نام لیا جاتا ہے، لینن سٹالن کا نام لیا جاتا ہے، خمینی کا انقلاب لیا جاتا ہے۔ ارے خمینی کا انقلاب ہو، لینن سٹالن یا موزے تنگ کا انقلاب ہو، ایسا انقلاب میرے قائد کا بھی یہ نہیں ہے۔ اس انقلاب کی جو شمع پھوٹتی ہے وہ لا تسریب علیکم اليوم، وہ فتح مکہ کو دیکھیں، یہ محبت و مودت کا انقلاب ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس پختہ عہد کو نبھائیں، میرے قائد کے دیے ہوئے پیغام کو اپنے سینوں میں بٹھائیں۔ جب اعتکاف سے جائیں تو ہمارے شب و روز تبدیل ہو چکے ہوں، جب ہمیں چلتے چلتے ہمارے پاؤں تھک جائیں تو پھر قائد کی سفید داڑھی کو دیکھو، قائد کی سفید داڑھی کو دیکھو جس نے اپنا سب کچھ امت کو دے دیا۔ دوستان محترم، اگر اس امت میں میرے قائد کے ہاتھ سے انقلاب نہ آیا تو یہ امت بڑی بدبخت ہوگی، اور میرے قائد کے سپاہی آپ ہیں۔ آؤ قائد کے دستوں بازو بن کر، قائد کی آواز پر لبیک کہہ کر، جہاں جہاں جو جو میرا قائد حکم دے اس پر لبیک کہتے رہیں، اور قائد کے جانشین
اور مرکزی قائدین جو بھی لیٹر پہنچے یہ نہ دیکھیں لکھا کیا ہے، بس یہ دیکھیں کرنا کیا ہے۔ دوستان محترم، شب و روز تبدیل اور جانے چاہیے، اور مصطفی اسٹوڈنٹ اپنے قائد کو میرے سمیت پورے پاکستان میں یہ عزم کرتی ہے، یہ عہد کرتی ہے، اگر قائد نے ہمیں دعوت کا حکم دیا ہر طالب علم تک دعوت پہنچائیں گے، اگر قائد نے قربانی کا کہا تو واللہ کراچی سے کوئٹہ، خیبر تا کشمیر، کوئی بھی مصطفی جوان اپنی جان کا نذرانہ دینے سے بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔